السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج اس کے ضمن میں نفس مانا سانس، پھر صوت سے بننے والے حروف، ان سب کو ہم نے کل سمجھا ہے۔ وہاں سمجھتے سمجھتے مخرج محقق اور مخرج مقدر، دو قسم کے مخرج، مخرج معین اور غیر معین۔ محقق معنی معین، مقدر معنی غیر معین۔ معین کو معین کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھا، غیر معین کو غیر معین کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو سوراخ ہے، وہ ایک پائپ کی طرح ہے، لہذا وہاں سے تو آواز داخل ہوئی نکل گئی، داخل ہوئی نکل گئی، کہیں ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے وہاں آواز کے ٹھہراؤ کی تعیین کبھی نہیں ہو سکتی، آواز کے ٹھہراؤ کی تعیین نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسے مخرج کو کہتے ہیں غیر معین۔ تو کل ہم نے ان سب چیزوں کو سمجھا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حروف 29 ہیں اور 29 حروف کے 29 مخارج ہیں تو پھر 16 کیسے ہو گئے، 17 کیسے ہو گئے، 14 کیسے ہو گئے، کل بتلایا تھا، یاد ہوگا۔ ہم نے طا دال تا کی مثال دی، ثا ذال ظا کی مثال دی۔ ثا دال ظا کے لیے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ ذرا سا ہوتا ہے، لیکن اس میں الگ الگ 3 جگہیں، ظا کنارے کے اوپر والے حصے سے، ذال اور ذرا سا نیچے سے، اور ثا بالکل نیچے سے۔ یہ جو باریک باریک فرق ہے تقریر میں، گفتگو میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آدمی تلاوت کرتا ہے، ان حرفوں کا تلفظ کرتا ہے، ان حرفوں کو ادا کر کے دیکھتا ہے، تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زبان تینوں کے وقت ایک ہی جگہ میں لگی ہے، تینوں حرفوں کے ادا کے وقت زبان ایک ہی جگہ میں لگ رہی، چونکہ ان میں فرق بہت باریک ہے، اور باریک فرق کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ارباب فن، ذمہ داران فن، مشائخ فن عام اذہان کی رعایت کرتے ہوئے، جن کی تجویدی استعداد بہت مضبوط نہیں ہے، جن کا فن تجوید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے تینوں کا مخرج ایک گن لیا ہے، ایک کہہ دیا ہے، ایک ہے نہیں، مخرج تو تینوں کا الگ الگ۔ اب سمجھیے، چونکہ اکابر فن نے یہ کوشش کی کہ ایسے حروف جن کا مخرج باہم ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہو، ان کے درمیان کا باریک فرق سمجھ میں آنا مشکل ہو، تو اس کا مخرج ایک گننا ہے، ایک کہنا ہے۔ اب اسی اصول کو لے کر اکابر نے
ایسے حرفوں کا جائزہ لیا کہ ایسے کون کون سے حروف ہیں جن کے درمیان میں بہت باریک فرق ہے اور اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو طا دال تا، ثا دال ظا، زا سین صاد ایسے حروف ملے اور انہوں نے کم کرتے کرتے کہا کہ 17 تک کہ 29 حرفوں کے 17 مخارج۔ آپ دیکھیں طا دال تا میں 3 مخرج تھے، لیکن 3 کا ایک شمار کیا، یوں 2 کم ہو گئے۔ ثا دال ظا، تینوں کا مخرج زبان کا الگ الگ کنارہ تھا، لیکن اس کو سمجھنا مشکل تھا، تو اجمالی طور پر مختصر انداز میں یہ کہہ دیا کہ ثنائے علیہ کا کنارہ۔ دیکھو 2 یہاں سے کم ہو گئے، کنارہ ایک مخرج کہا، ثنائے علیہ کا کنارہ ایک مخرج کہا، لیکن حروف تو 3 تھے، تو 2 یہاں سے کم ہو گئے، تو دیکھو 2 وہاں کم ہوئے، 2 یہاں کم ہوئے۔ اس طرح کچھ حرفوں کا ایسا جائزہ لے کر ان کو الگ کیا اور پھر بتلایا کہ 29 حرفوں کو 17 مخارج سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ 17 مخارج وہ ہیں کہ اب ان کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا۔ امام سیبوی انہوں نے کہا نہیں، ابھی ایک مشکل اور باقی ہے۔ امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حرفوں کے مخارج کو سمجھنا آسان تو کیا، لیکن ابھی ایک آسانی کی اور ضرورت تھی، مزید ایک آسانی چاہیے تھی، اور وہ کیا؟ کہا جوف کو سمجھنا بھی مشکل ہے، آواز جوف سے آ رہی ہے اس بات کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی مطالعہ بہت باریک چاہیے، گہرا چاہیے، اور یہ باریکی گہرائی ہر کسی میں ہوتی نہیں ہے، تو کہا کہ جوف کو سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا انہوں نے جوف کا مخرج بھی بیان سے حذف کر دیا، بیان نہیں فرمایا۔ ان کا منشا بھی سہولت تھی، انہوں نے اس کو مشکل سمجھا تھا۔ امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ان کے یہاں 17 ہو گئے۔ امام سیبوی نے جوف کو مخرج کی حیثیت سے نہیں کہا تو ان کے یہاں 16 ہو گئے۔ امام فرا آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں، ان دونوں بزرگوں نے مسئلے کو تو آسان کر دیا ہے، لیکن ابھی ایک آسانی اور ضروری تھی۔ وہ کیا؟ کہ لام نون را، لام نون را، 16 والوں نے بھی تینوں کا مخرج الگ الگ شمار کیا، سترہ والوں نے بھی تینوں کا مخرج الگ الگ کہا، لیکن فرا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تینوں میں طرف زبان ہے۔ بھئی لام کا مخرج آپ نے پڑھا ہے نیچے میں، طرف زبان ماں کچھ حصہ حافہ، تو دیکھو لام کے مخرج میں طرف زبان۔ نون کا مخرج کا طرف زبان ایک ناپ سے لے کر دوسرے ناپ تک طرف زبان یہاں بھی ہے۔ را کا مخرج تو کہا طرف زبان ماں متصل پشت زبان، تو طرف یہاں بھی ہے، تو کہا تینوں میں طرف ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ لام کے مخرج میں جو ذرا سا حصہ حافے کا تھا، ادنا حافہ کا، وہ نہیں ہے، باقی نون ہی کا مخرج۔ را نون کے مخرج سے اور مختصر ہے، نون کے مخرج میں 6 دانت تھے، را کے مخرج میں 4 ہو گئے۔ ربائی ثنایا، ثنایا ربائی، ایک ربائی سے لے کر دوسرے ربائی تک۔ تو انہوں نے کہا کہ
ان تینوں کے درمیان میں بھی جو فرق ہے، یعنی تینوں کے ادا کرتے وقت لام کے ادا کرتے وقت زبان اتنے حصے میں لگتی ہے، نون کا مخرج ذرا مختصر ہو جاتا ہے، را کا اور مختصر ہو جاتا ہے، پھر را میں پشتے لسان کو دخل ہو. کہا یہ سننے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک، تقریر کی حد تک، عبارت کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم تقریر کریں آپ کی سمجھ میں آ رہے، لیکن آپ جب ادا کریں گے لام نون را کو ادا کریں گے، اب ایک ساتھ یکے بعد دیگر تسلسل سے آپ تینوں حرفوں کو ادا کیجیے. پہلے لام کو ادا کیجیے ال، پھر ان، اور آپ دیکھیں کیا آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ نون کا مخرج لام سے مختصر ہے اور اس وقت ادنا حافہ نہیں ملا ہے، لام ادا کر رہے تھے تو وہاں ادنا حافہ ہے. جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی زبان کے لگنے میں یہ جو باریک باریک فرق ہے ہر کوئی محسوس نہیں کرتا، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو امام فرا نے کہا کہ سارے لوگ کوشش تو آسانی کی کر رہے تھے، اور جس کے سمجھنے میں پریشانی ہو رہی تھی ان حرفوں کے مخرج کو سب ایک کر رہے تھے. تو کہا معلوم ہوا کہ اگلے لوگوں نے ابھی ایک کسر چھوڑی ہے، ایک مشکل ہی چھوڑی. کنہوں نے؟ امام خلیل نے، امام سیبوی نے. تو کہا اس لیے ایک لام نون را تینوں کا مخرج جو الگ الگ تھا، تو کہا اب بجائے 3 مخرج کہنے کے 1 کہہ لیں، تو 2 کم ہو گئے. 16 میں سے 2 کم ہوئے تو ہو گئے کتنے؟ 14. معلوم ہوا 17 میں سے امام سیبوی نے جوف کو شمار نہیں کیا. آپ نے فیض العزیز میں 17 مخارج یاد کیے، رہبر تجوید میں آپ نے 17 مخارج یاد کیے. ان میں سب سے پہلا مخرج آپ نے یاد کیا ہوگا جوف، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ جوف سیبوی شمار نہیں کرتے ہیں، 16 والے. امام فرا بھی شمار نہیں کرتے ہیں. لہذا 17 میں سے 1 دونوں نے کم کیا، دونوں 16 تک پہنچے. لیکن 14 والوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اور کمی کی ضرورت ہے، اختصار کی ضرورت ہے. تو انہوں نے لام نون را کا مخرج بجائے 3 الگ الگ کہنے کے 1 کہہ دیا، 2 کم ہو گئے. تو فرا نے جوف 1، لام نون را کا جو 3 مخرج تھا اس کو کہہ دیا 1، تو 2 یہاں سے کم ہوئے اور ادھر سے جوف کم ہوا. 17 سے 3 کم ہوئے، کتنے ہو گئے؟ 14. اس طرح مخارج کی تعداد میں اختلاف ہوا. اور اختلاف ہوا کیوں اختلاف ہوا تینوں ائمہ کے درمیان؟ امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کے بعد فرمایا کہ اب اتنا تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. امام فرا نے کہا نہیں، ابھی اس میں تھوڑی سی مشکلی ہے. امام سیبوی، امام فرا، انہوں نے اس طرح اور 3 مخرج کو کم کیا. ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مختصر سے مختصر قول امام فرا کا ہے، مختصر سے مختصر قول امام فرا کا ہے، لہذا ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد مکیہ میں 14 مخارج اور اس سے ادا ہونے والے 29 حروف کو بیان فرمایا. فرما رہے ہیں، کتاب دیکھیے اب، دوسری فصل مخارج کے بیان میں. پہلا مخرج، بلکہ اس سے پہلے فرمائے مخارج حروف کے 14 ہیں، 29 حرفوں کے 14 مخارج ہیں. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. پہلا مخرج تو وہ ہے اقصائے حلق، اس سے الف، حمزہ، ہا 3 حروف نکلتے ہیں. ہم جیسے عبارت پڑھ رہے ہیں ایسا ہی یاد کریں گے آپ.
پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے الف، حمزہ، ہا، یہ 3 حروف نکلتے ہیں۔ فوائد مکیہ پڑھنے والے بچے ان سب چیزوں کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کیجیے۔ آپ نے فوائد مکیہ کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، تبھی جا کے آپ خلاصہ پڑھنے کے قابل بنیں گے، مستحق ہوں گے۔ اگر ان مضامین کو ہم نے سمجھا نہیں اور اگر سمجھ بھی لیا لیکن یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تو خلاصہ پلے نہیں پڑے گی، خلاصہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کو یاد بھی کریں۔ دیکھیے پہلا مخرج کہا کیا؟ اقصائے حلق۔ آپ جانتے ہیں اقصائے حلق کون ہے؟ سینے سے اوپر میں گلا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، حلق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق۔ سینے سے متصل حلق کا بالکل شروع والا حصہ، جس کو اصطلاح قراء میں اقصائے حلق کہتے ہیں، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے اب تک جو کتابیں پڑھی، جس کو یاد کیا، جس کا دور کیا، ان سب میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اقصائے حلق تو اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ لیکن اس سال آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، حمزہ، ہا۔ یہاں ایک بات تو پہلے یہ سمجھیے کہ آپ نے اب تک جو کہا تھا کہ اقصائے حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ادھر شروع میں ابھی آپ نے بیان میں یہ سمجھا کہ 29 حرفوں کے 29 مخارج ہیں، لہذا کہیے کہ اقصائے حلق کے 2 حصے ہیں۔ اقصائے حلق کا بالکل شروع والا نیچے والا حصہ، اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا ہٹ کر اوپر آئیں گے تو اس سے ہا ادا ہوتی ہے۔ تو اقصائے حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ، اور ذرا سا اوپر میں جس کے بعد وسط حلق شروع ہو جانے والا ہے، وہاں سے ہا ادا ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہاں اہم یہ سمجھنا ہے کہ اب تک تو ہم نے الف کا مخرج پڑھا تھا جوف، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے پڑھا تھا جوف اقصائے حلق۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جوف کل ملا، جوف کیا مانا؟ خالی حصہ۔ جوف مانا کیا؟ خلا، خالی حصہ۔ اور ہم نے اس کی مثال کس سے دی ہے؟ پائپ سے دی ہے کہ پائپ کا جو درمیان ہے وہ پورا خلا ہوتا ہے، پائپ کی جو دیواریں ہیں اس کے بعد کا جو اندرونی والا حصہ ہے وہ سب کا سب خلا ہے، اس کو جوف کہتے ہیں۔ ابھی بقرعید گئی ہے اور قربانی میں آپ نے حلق دیکھا ہی ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ خلا ہوتا ہے، گول خلا، پائپ ہے وہ۔ اچھا، یہ جوف جس کو آپ خلا کہتے ہیں، خالی حصہ، یہ کل ملا کے 3 ہے، یاد کیا ہوگا آپ نے۔ یہ جو ابھی اقصائے حلق سمجھ رہے تھے، یعنی سینے کے بالکل متصل جو حلق ہے اس کا خلا، وہاں کا خالی حصہ، کیا بتلایا تھا کہ حلق تو پائپ کی طرح ہے گول، اور پائپ کا درمیان جیسے خالی ہوتا ہے اسی طرح حلق کا درمیان بھی بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق کا خلا، اقصائے حلق کا جوف۔ اس سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب الف کا مخرج اقصائے حلق کا جوف کہا تو اور جو جوف ہیں اس سے الف کا کوئی تعلق نہیں،
اور کون کون سے جوف؟ نمبر 2 جوف وسط فم، کیا مانا؟ منہ کے درمیان کا خلا. اور یہ خلا ایسے نہیں بنے گا. جب آپ پڑھیں گے الرحیم، جب پڑھیں گے الرحیم، یہ ہی یا مدہ میں آپ جب مد کریں گے، بہت گہرائی سے اپنی زبان کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ درمیان زبان جو یا کا مخرج ہے وہ ذرا سی ٹچ ہوتی ہے، لگتی ہے. کس سے؟ حنک سے، تالو سے ذرا سی لگی رہتی ہے. کب تک لگی رہے گی؟ جب تک آپ مد کریں گے. 20 الف مد کریں گے تو 20 الف تک کی درمیان زبان ذرا سی لگی رہے گی. کہاں پر؟ تالو. اچھا، پھر اب جو حصہ لگا ہے اس کے بعد والا باہر کی طرف کنارے تک، کنارے زبان تک، یہ پورا حصہ الگ رہتا ہے تالو سے. لہذا زبان جب تالو سے لگی نہیں تو یہ بن گیا خلا. یہ خلا مخرج ہے کس کا؟ یا کا، یا مدہ کا. یہ خلا مخرج ہے یا مدہ کا، اور اس کو قرہ کہتے ہیں جوف وسط فم، منہ کے درمیان کا خلا. یہ کیسے بنا؟ جوف تو تھا نہیں. دیکھو اقصائے حلق کا جو جوف آپ نے کہا وہ گلا تو پہلے ہی سے ایسا ہے، اس کے تو درمیان میں خالی خالی ہوتا ہے. لیکن یہ جو جوف ابھی آپ سمجھنے جا رہے ہیں جس کو جوف وسط فم کہتے ہیں، یہ خلا نہیں ہوتا. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے یا ادا کی، یا مدہ، الرحیم کیا، العالمین کیا، یا مدہ ادا کی، تو یہ درمیان زبان جو اس کا مخرج تھا وہ ذرا سی اوپر گئی اور تالو سے ہلکے سے لگی، ذرا سی لگی. لیکن چونکہ ڈھلان تھا تو باقی حصہ نہیں لگا. کہاں سے کہاں تک نہیں لگا؟ اس درمیان سے لے کر زبان کے کنارے تک یہ حصہ نہیں لگا. نہ لگنے کی وجہ سے یہ یہاں کیا بن گیا؟ خلا بن گیا. اسی خلے کو قرہ کہتے ہیں کہ یہ جوف وسط فم ہے اور یا مدہ کا یہی مخرج ہے. تو یہ دوسرا جوف ہو گیا. ایک جوف تو تھا کون سا؟ جوف اقصائے حلق، جہاں سے الف نکلتا ادا ہوتا ہے. یہ دوسرا جوف جہاں سے کیا ادا ہو رہی ہے؟ یا مدہ. یا نہیں بولیں گے، یا مدہ. الف کے ساتھ مدہ نہیں کہیں گے تو چلے گا، لیکن یا کے ساتھ تو آپ کو مدہ کہنا ضروری ہے. تو جوف وسط فم، منہ کے درمیان کا خلا، یہ مخرج ہے کس کا؟ یا مدہ کا. آگے چلیے. تیسرا جوف، اس لیے کہ حروف مدہ تو 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، لہ. تو واو مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کیا وہ جوف اقصا حلق سے نکلتا ہے؟ نہ. واو مدہ کو الف مدہ والے جوف یعنی جوف اقصا حلق سے کوئی تعلق نہیں. وہاں سے واو مدہ بنتا ہی نہیں. واو مدہ کے بننے میں اس کو کوئی دخل ہی نہیں. تو پھر کیا جوف وسط فم سے وہ ادا ہوتا ہے جہاں سے ابھی یا مدہ ادا ہوئی؟ کہا نہ، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. کہا اس کا الگ جوف. اور وہ کون سا جوف؟ وہ کون سا جوف؟ جب آپ واو ادا کرتے ہیں. یہاں ایک بات سن لیں، ہمارے جتنے بچے ہیں عام متن کسی کلمے کی ابتدا میں جو واو ہوتا ہے یا واو لین ہوتا ہے، چاہے ابتدا میں نہ ہو، واو لین تو ظاہر بات ہے شروع میں ہونے سے رہا. ابتدا میں واو متحرک ہوگا ایک، درمیان میں واو لین ہوگا. تو ہمارے تقریباً سارے بچے ان دونوں کی ادا میں سست ہیں. دونوں کی ادا میں سست ہے، کمزور ہے. دونوں واو صحیح نہیں ادا ہو رہے. دونوں واو کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہونٹوں کو باہر کھینچنا پڑے گا، گول کرنا پڑے گا. وَإِذَا، کیا
وَإِذَا الصلاۃ خیر من النوم، نو نہیں، نو کیا بنے گا؟ نو. دیکھو یہ ہونٹ کو ایسا باہر کھینچنا پڑے گا تو یہ گول ہوگا. گول ہوگا تو سامنے میں آپ دیکھیں گے خالی حصہ بنے گا. جو بچے ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ وَإِذَا کے واو کے لیے ہونٹوں کو کھینچ کر باہر کی طرف کھینچ کر واو کو پہلے ادا کریں اور اس وقت آئینے سے اپنے ہونٹوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو آئینہ کہے گا کہ آپ کے سامنے والا جو حصہ ہونٹوں کا ہے بالکل سامنے والا درمیان والا یہاں ایک سوراخ آپ کو نظر آئے گا. یہ خلا ہے، یہ جوف، اس کو کہتے ہیں جوف الشفتین. اس کو کہتے ہیں جب آپ قالو ادا کریں گے، کیا قالو، یہ جوف. لیکن وہ جو واو متحرک ہے، واو لین ہے، وہ تو ادا ہوگا دونوں ہونٹوں کے کنارے سے، اور واو مدہ ادا ہوگا وہ سوراخ سے جس کو آپ ابھی جوف سمجھ رہے ہیں. جب آپ آئینہ دیکھیں گے تو خلا آپ کو جو نظر، تو واو مدہ کی آواز اس خلے سے آئے گی اور واو متحرک اور واو لین کی آواز خلے سے نہیں. اسی طرح ہونٹ گول ہوگا لیکن دونوں ہونٹوں کے کناروں سے ادا ہوگا اور وہ مخرج معین. تو جوف کل ملا کے ہو گئے 3. ایک اقصائے حلق کا جوف جو الف مدہ کا مولد ہے. الف مدہ وہاں سے تولد پاتا ہے، جنم اس کو ملتا ہے، وہاں پیدا ہوتا ہے وہ. دوسرا کون؟ یا مدہ. دوسرا کون؟ یا مدہ کا مخرج کیا؟ جوف وسط فم، منہ کے درمیان کا خلا. اور ایک ہے واو مدہ، وہ ادا ہوتا ہے جوف شفتین، جوف ہونٹوں کا خالی حصہ، جوف شفتین. تو جوف کل ملا کے ہو گئے 3. دیکھیے ہم تو ایک الگ بات سمجھ رہے تھے، تو درمیان میں ایک جوف سمجھانے کے لیے اصل بات کو ہم نے روک دیا ہے. اس کو جملہ معترضہ، لیکن جملہ معترضہ لمبا ہو گیا ذرا سا. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ الف مدہ کا مخرج کہا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف حمزہ ہا. تو حمزہ ہا کا مخرج اقصائے حلق تو ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ میں آیا. لیکن الف مدہ کا مخرج اقصائے حلق، الف مدہ کا مخرج تو اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ جوف پڑھا. اور ہمارے مصنف جوف تو مخرج کیسا ہے؟ مخرج غیر معین. جوف تو ہے مخرج غیر معین. کیا معنی؟ خلا. تو اب تک تو ہم نے جن کتابوں میں الف مدہ پڑھا تو کہا اس کا مخرج کیا ہے؟ خلا. ہمارے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کا مخرج خلا نہیں، اقصائے حلق کا معین حصہ. اقصائے حلق کا لے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو کہہ رہے ہیں اقصائے حلق. آپ سمجھیے، ابھی ہم نے کیا کہا کہ حلق کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے. قربانی کے موقع میں دیکھا گول ہوتا ہے. وہ جو ہڈی ہوتی ہے حلق کی، جو کانولی ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی اس کا اندرونی دیوار، یہ ہے اقصائے حلق، نیچے والا بالکل. دیوار سے وسط کی طرف آئیں گے جہاں خلا ہے، وہ ہے جوف اقصائے حلق. تو جگہ ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے. اقصائے حلق مانا سینے سے لگا ہوا حلق کا حصہ. لیکن مخرج معین کون؟ دیوار. دیوار کا اندرون، جہاں آپ انگلی رکھ سکتے ہیں، جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. اور اسی دیوار سے ہٹ کر جب آپ درمیان میں آئیں گے تو وہ تو خلا ہے، وہاں تو آپ کسی چیز کو ٹھہرا بھی نہیں سکتے. تو وہ جو خلا ہے اس کو کہتے ہیں جوف. ہو گئے؟ اب دیکھیے حمزہ ہا تو ادا ہو رہے تھے اقصائے حلق کی دیوار سے. اقصائے حلق کی دیوار میں جا کے اس کی آواز ٹھہرتی تھی.
الف مدہ آتا تو وہیں سے ہے لیکن دیوار سے نہیں، دیوار سے مل کر جو خلا ہے، خالی حصہ ہے، وہاں سے آتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ہمارے بچوں کے سمجھ میں یہ جوف، الف مدہ کا جوف اقصائے حلق، حمزہ ہا کا ادا ہونا اقصائے حلق سے یہ نہ آ رہا ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹا سا پائپ اپنے پاس رکھیں یا کہیں لے لیں، وہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اس کی سائز حلق کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، کوئی چوک ہو آپ کے پاس، کوئی قلم ہو، مارکر پین ہو، تو آپ اس پائپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اقصائے حلق، درمیان حلق اور ادنائے حلق۔ ہو گیا۔ اب جو اقصائے حلق کا حصہ ہے آپ اس کو الٹا جب کر دیں گے، اقصائے حلق جو اب تک نیچے نظر آیا تھا، اب جب آپ اس کو تو دیکھیں گے کہ وہ دیوار ہے، اس دیوار پر آپ اپنی انگلی کو لگا سکتے ہیں، انگلی سے چھو سکتے ہیں، انگلی کو ٹھہرا سکتے ہیں اقصائے حلق کی دیوار کے ساتھ۔ لیکن اب دیوار سے تھوڑا سا ہٹ جائیے تو خلا ہے، اب وہاں کوئی چیز مس نہیں ہو رہی، ٹچ نہیں ہو رہی ہے، وہ خلا ہی خلا ہے۔ بس سمجھیے کہ حمزہ ہا کا مخرج اقصائے حلق کی دیوار ہے اور الف کا مخرج دیوار ہی سے تھوڑا سا ہٹ کر، اوپر نیچے نہیں، اندر ہے اقصائے حلق، لیکن دیوار سے ذرا سا باہر کی طرف ہٹے آپ تو وہاں آ گیا خلا۔ تو الف کا مخرج بھی ہے تو اقصائے حلق، حمزہ ہا کا مخرج بھی ہے تو اقصائے حلق، فرق اتنا ہے کہ حمزہ ہا اقصائے حلق کی دیوار سے ٹچ ہو کر ادا ہوتے ہیں اور الف مدہ ادا تو وہیں سے ہو رہا ہے لیکن اس کی آواز کسی سے ٹچ نہیں کر رہی ہے، کسی سے لگتی نہیں۔ ہو گیا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اگر الف مدہ کی آواز دیوار کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو پھر آپ مد نہیں کر سکتے، پھر آپ مد، مثال کے طور پر پائپ کے اندرونی دیوار میں، اندرونی دیوار، باہر والی نہیں، دیوار کا اندرونی حصہ، اگر اس دیوار کے ساتھ زنگ جیسی کوئی چیز چپک گئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے کوئی چیز داخل کریں، وہ جو زنگ ہے دیوار کے ساتھ وہاں جا کے وہ چیز رک جائے گی، تو وہاں رکنا ہوتا ہے، آواز ٹھہر گئی۔ اور جب اوپر سے کوئی چیز ڈالیں گے لیکن خلے والے حصے سے جائے گی تو پھر وہ رکے گی نہیں، وہ نکلتی چلی جائے گی۔ تو الف مدہ اس کا مخرج ہے جوف، خلا، دیوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اگر دیوار سے تعلق ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ مد مشکل ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری گفتگو کا حاصل کیا نکلا کہ حمزہ ہا اور الف ادا تو ہوتے ہیں تینوں اقصائے حلق ہی سے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ حمزہ ہا اقصائے حلق کی دیوار سے ٹچ ہو کر ادا ہوتے ہیں اور الف مدہ اقصائے حلق کے خلے سے ادا ہوتا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ دیکھو، آپ فوائد مکیہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو سمجھانے میں کتنی پریشانی ہوئی۔ حمزہ ہا وہ بھی ادا ہو رہے ہیں اقصائے حلق سے، الف بھی آ رہا ہے اقصائے حلق سے، فرق کتنا ہے کہ حمزہ ہا اقصائے حلق کی دیوار سے آواز ٹکراتی ہے، اعتماد کرتی ہے، اور الف جب ادا کرتے ہیں تو آواز دیوار کے ساتھ نہیں، خلے سے باہر نکل چلتی۔ اس بات کو سمجھنے میں جب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے
جو لوگ فن میں اتنی توجہ نہیں کر رہے ہیں، جو مستقل وقت فارغ نہیں کر رہے ہیں، جو ایسی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا وہ الف مدہ کا جو اقصائے حلق ہے خلا اور حمزہ ہا کا اقصائے حلق معین حصہ، تو معین اور خلے میں وہ فرق کر سکیں گے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی آپ گفتگو سمجھ رہے ہیں، آپ جب الف ادا کریں گے، حمزہ ہا ادا کریں گے، تو آپ کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا معلوم ہوا کہ یہ کیا فرق کہ حمزہ ہا اقصائے حلق کی دیوار سے اور الف مدہ اقصائے حلق ہی سے، مگر دیوار سے نہیں، خلے سے۔ اس بات کو سمجھنا چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے سیبوئی نے کہا کہ ابھی بھی امام خلیل کی بات میں ایک مشکلی ہے، تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ جوف کو شمار کریں، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آگیا سمجھ میں؟ اس لیے امام سیبوئی نے بھی اور امام فرا نے بھی جوف کو شمار نہیں کیا، اور الف مدہ کا مخرج کیا کہہ دیا؟ اقصائے حلق۔ انہوں نے کیا کہا کہ اچھا بتلاؤ، ٹھیک ہے، خلیل کہہ رہے ہیں کہ الف کا مخرج اقصائے حلق کا خلا، حمزہ کا مخرج اقصائے حلق کی دیوار معین حصہ کا ہے، تو سب اقصائے حلق ہی نہیں، پھر کیا دیوار اور کیا خلا؟ سیدھے آسان انداز میں کہہ دو، تینوں کا مخرج کیا ہے؟ اقصائے حلق۔ اس لیے امام فرا نے الف کا مخرج جوف نہیں کہا، کیا کہہ دیا؟ اقصائے حلق۔ امام فرا سے پوچھا کہ اچھا ایسا کرو، تم جب اس کا مخرج اقصائے حلق کہہ رہے ہو، تو کیا حمزہ ہا اقصائے حلق سے جس طرح ادا ہوتے ہیں، اقصائے حلق کے جس حصے سے آ رہے ہیں دیوار سے، کیا الف بھی ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ دیوار سے ٹچ ہونے پر تو آواز رک جائے گی، اور ہمیں تو مد کرنا ہے، الف تو بلا مد کے ادا نہیں ہو سکتا، الف تو نام ہی ہے امتداد کا، تو مد کیسے کریں گے؟ تو کہا ہم کہاں منع کرتے ہیں، ادا کرو الف کو جوف ہی سے، لیکن کس کے جوف سے ادا کرو گے؟ الف کو ادا تو کرنا ہے جوف ہی سے، لیکن کس کے جوف سے ادا کرو گے؟ اقصائے حلق کے جوف سے۔ تو کہا ہے تو وہی نہیں، اس نے کہا اتنا باریک فرق ہر کوئی نہیں سمجھے گا، تینوں کا مخرج ایک کہہ دو، اقصائے حلق۔ ورنہ چاہے فرا ہو، چاہے سیبوئی ہو، چاہے امام خلیل ہو، کسی بھی حرف مدہ کو ادا کرنے کے لیے جوف ہی ایک مخرج ہوگا۔ کیوں جوف ہی مخرج ہوگا؟ مدہ کو مدہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں امتداد ہے۔ حروف مدہ سے اگر امتداد کو سلب کر لیا جائے، نکال دیا جائے، تو اس کی روح نکل جائے گی، الف مدہ نہیں رہے گا۔ حروف مدہ میں امتداد لازمی ہے، شرط ہے، مد کے بغیر حروف مدہ بن ہی نہیں سکتے۔ کہا اچھا حروف مدہ کے لیے مد ضروری، مد آئے گا کہاں سے؟ جوف سے آئے گا۔ مد آئے گا کہاں سے؟ جوف سے آئے گا۔ لہذا ادا تو سب کریں گے حروف مدہ کو جوف سے، صرف وہ باریک چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کیا کریں گے، ادا کریں گے جوف سے، لیکن جس کا جوف ہوگا وہی مخرج کہہ دیں گے، چونکہ الف کا مخرج ہے کیا؟ جوف اقصائے حلق، مانا اقصائے حلق کا جوف ہے، کا اقصائے حلق تو ہم حمزہ ہا کے لیے کہہ ہی رہے تھے، اسی کا جوف۔ ہاں اگر الف مدہ کسی اور جوف سے ادا ہوتا تو پھر حمزہ ہا کے ساتھ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو وہیں سے آ رہا ہے، تو جوف بھی تو ہے، تو کس کا؟ اقصائے حلق کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ جوف کو شمار نہیں کر رہے ہیں، مثلا سیبوئی اور فرا، تو وہ حروف مدہ کو جوف سے نہیں ادا کرتے، نہیں، ادا تو سب کو کرنا پڑے گا جوف ہی سے۔ لیکن چونکہ جوف اور مخرج معین، اقصائے حلق کی دیوار اور اس کا خلا، اور رحیم کے پڑھتے وقت درمیان زبان کا جو ذرا سا اتصال ہوتا ہے تالو سے،
یہ ذرا سا اتصال اس کو سمجھنا مشکل ہے، اور باقی پوری آواز آتی ہے کہاں سے؟ جوف سے، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ تو ادا تو سب کرتے ہیں جوف سے، لیکن ان میں جو نزاکتیں ہیں اس کو سمجھنے میں پریشانی ہے، اس لیے سیبوی اور فرا نے جوف کو شمار ہی نہیں کیا اور الف مدہ کا مخرج کہہ دیا کیا؟ اقصائے حلق۔ آیا سمجھ میں؟